السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اور وہ نوٹیفیکیشن جس کے بارے میں کل وجاہت مسعود صاحب نے کیا کہا تھا اور میں نے کیا کہا تھا، پہلے تو آپ وہ کلپ دیکھ لیجئے. یہ جو DGIS ہے والا نوٹیفیکیشن ہے، میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو وہ یہ ہے کہ 27 کو کوئی مانے یا نہ مانے وہ چارج جو ہے وہ لے لیں گے. فوج کا جو یہ فیصلہ ہے اس کی قیادت کا، اسے تسلیم کرنا چاہیے. ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ادارہ فنکشنل رہے. اس میں کمپیٹنس جو ہے اس کے کسی ایک افسر پہ عدم اعتماد کرنے کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ کے ادارے میں کچھ فیورٹس ہیں یا آپ کچھ لوگوں پہ اعتماد نہیں کرتے یا ان کی کمپیٹنس میں کوئی کمی ہے. جو بندہ جو ہے وہ ادارہ جاتی نظام کے تحت ایک منصب کا اہل ہے اس کو وہ منصب مل جانا چاہیے. اس میں ایسا کیا ہے؟ اور اگر اس میں ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ بات کر لیں پھر پبلک میں آ کے. بالکل، یا تو پھر پبلک کے اندر ٹھیک اپنے ریزنز دیں اور پھر ایکٹ کریں، مطلب اس طرح سے چھوڑے نہیں. ہاں جی وجاہت صاحب، نوٹیفیکیشن ہو گیا، اس میں لکھا ہے پیراگراف فلاں 8 کے مطابق اور پھر یہ اور پھر جو ہے یہ نوٹیفیکیشن. اب اس کی وہ جو ایک کانسپریسی تھیریز چل رہی تھی کہ جناب ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سول ملٹری، اس میں آپ کے خیال میں وہ ختم ہو گئی؟ بالکل نہیں ختم ہوئی. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ نوٹیفیکیشن میں 20 نومبر دیا گیا ہے، تو فیس سیونگ کا موقع دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو. وہ جو باتیں منوانا چاہ رہے تھے، ملاقات بھی ان کی ہوئی. آپ اس کو انٹرویو کہیں، آپ اس کو ملاقات کہیں. ویسے معاف کیجیے گا، کسی سے ملاقات کا وقت مانگنے کو انٹرویو لینا ہی کہتے ہیں، انٹرویو مانگنا ہی کہتے ہیں. تو اس کے بعد ان کا 20 تاریخ کا اس میں دینا. اگر ایک کور کمانڈر 17 کو چل کے 25 کو چارج لے سکتا ہے تو دوسرے کو جو ہے وہ 24 دن کیوں چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور میری اطلاع کے مطابق تو کل سے نظیم انجم جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ISI میں تشریف فرما تھے. اچھا ٹھیک ہے. وہ میری اطلاع آپ کو معلوم ہی ہے، غیر مصدقہ ہوتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. جو اس سے نتائج نکلیں گے وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ معاشی محاذ پہ بری طرح ناکام ہوئی، جس کی گورننس خراب ہے، جس نے خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ اوندھے منہ زمین پہ گرا دیا، اور جو سیاسی مکالمے کا اور سیاسی ڈسکورس کا کوئی اچھا نمونہ قائم نہیں کر سکی، اسے کون سی جو ہے وہ رعایت نہیں دی گئی. اب تو باتیں سامنے آ رہی ہیں نا، اب تو دونوں طرف سے یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ فلاں وزیر اعلیٰ کو اگر رکھا تب بھی ان کی بات مانی، فلاں کو نکالا تب بھی ان کی بات مانی، فلاں کو جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک میں کامیاب کروایا، ان کی بات مانی، فلاں کو جو ہے وہ چیئرمین منتخب کروایا تو ان کی بات مانی. تو بابو جی میرا یہ اب یہ کہنا یہ ہے کہ اب اس کی آواز کم کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے فائن. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو سیم پیج تھا وہ پھٹ گیا، ختم. دوسرا یہ کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہائبرڈ نظام کی جو ہے نا وہ وائبلٹی وہ انڈر کوسچن آ گئی. ہاں، وہ آپ نے تو لفظ استعمال کیا تھا کہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے وہ اوندھے منہ گر گیا، وہ زمین پہ پڑا ہوا، وہ زمین پہ پڑا ہوا، وہ گر گیا. اب یہ سوچ جو ہے وہ دونوں طرف جائے گی کہ بھائی اتنی ان کو رعایت دی، اس کے بعد بھی یہ ایک ضد پہ، چونکہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل اورینٹیشن نہیں ہے. پولیٹیکل اورینٹیشن ایک سیاسی جماعت بنا کے اس کا صدر بن جانے، چیئرمین بن جانے سے نہیں ہو جاتی. ہی اسینشلی بلانگس ٹو نان پولیٹیکل اسٹرینڈ آف آر پالیٹی. ٹھیک ہے. تو ان کو تو یہ عادت پڑی ہوئی ہے ایک سٹبرن ہونے کی، لیکن اس دفعہ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے زیادہ بڑا لقمہ لیا جتنا وہ نگل سکتے تھے. اس کے بعد سٹبرن بھی کیا مطلب، اگر ہم دیکھیں، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جو 6 اکتوبر کا فیصلہ تھا، مطلب ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہوئی تھی، وہ تو معاملہ تو 6 اکتوبر کا ہوا، لیکن اس دوران 20 دن اور یہ گئے 24 دن اور پھر آگے پھر 20 دن. تو یہ جو 40 دن کا جو 40 چلہ جو ہے یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہی ان کی جو ہے نا وہ سٹبرنس تھی نا. اس میں وہ جو انہوں نے دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا، گویا اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی بطور وزیر اعظم کے. انڈر دی گارب آف سویلین سپریمیسی.
but his intents were all undemocratic. وہ قیوم صاحب ایک کریکٹر ہے پاسٹرناک کا، کیمرہ وسکی، اس کی حرکتیں کیا ہیں وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ وہ پھر بہت ہی منفی بات ہو جائے گی. اس کی جو ون ٹائم پارٹنر ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم تو زار روس کے زمانے میں بہت اہم آدمی نہیں تھے، تو اب بیلشوکس کی حکومت ہے تم پھر بھی اہم ہو. وہ کہتا ہے دے ٹو فائنڈ می یوزفل. تو یوزفل کریکٹر ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب غالباً فیاض حمید صاحب کو یوزفل کریکٹر سمجھ رہے تھے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ کوئی بھی جو اس طرح کے سرکاری اہلکار ہے وہ اتنا ہی یوزفل ہو سکتا ہے جتنا اس کو اس کے سینئرز اور سپیریئرز جو ہے وہ اس کو اجازت دیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو تو جانا ہی جانا تھا، تو ان کو ٹھیک ہو گیا نا. اور پھر وہ جو باتیں آئی تھی کہ جنرل فیض جو ہیں انہوں نے کہا کہ استعفیٰ بھی میں دے دوں گا. یہ بھی ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے. میرے خیال میں اس سارے قصے میں عمران خان ہیز سیریسلی ڈیمیجڈ ہز پراسپیکٹس فار اے سیکنڈ ٹرم ایز پرائم منسٹر. اچھا، تو یہ تو ٹھیک تھا، مطلب انٹرویوز بھی ہو چکے تھے اور سمری بھی آ چکی تھی، سمری بھی وہی ہے اور جو ڈی جی آئی سے اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ بھی وہی ہیں. تو پھر یہ آج ایک اور جہاں یہ نوٹیفیکیشن پہلے اس کی خبر نوٹیفیکیشن ہے یا اپوائنٹمنٹ آف ڈی جی آئی ایس آئی کا وہ اس میں ہے. بہرحال اس کے ٹیکنیکل لیگل ایشوز بھی ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کسی لائر کے ساتھ. لیکن جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے اور اس پریس ریلیز کے اندر جو کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر مشاورت ہوئی، آن گوئنگ جو کنسلٹیشن کا پروسیس تھا وہ ہوا. ایسا کیا تھا کہ آرمی چیف کو بھی اور جنرل فیض کو بھی وہاں جا کے یہ کنسلٹیشن کا پروسیس کرنا پڑا؟ ایسا کیا تھا، کیا کنسلٹیشن ہی تھی یا کچھ اور؟ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کیا تھا کہ ایک کانفرنس جو 25 تاریخ کو 4 بجے شروع ہو کے 7 بجے ختم ہو جانا تھی، 3 گھنٹے کی وہ کل ملا کے کانفرنس تھی، یہ 3 روز کے لیے سعودی عرب جا کے فروکش ہو گئے. میرا یہ خیال ہے کہ دی برج آف میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹرسٹ ہیز بین ڈیمیجڈ. اور یہ بھول جانا چاہیے کہ آنے والا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک بڑی کلین سلیٹ لے کے آئے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو ان صاحب کو ان کے بغیر کسی ذاتی قصور کے ان کے ادارے نے ان کو اپوائنٹ کیا. 6 اکتوبر کو اس کی پریس ریلیز آ گئی، تو یہ جو 22 دن وہ لٹکے رہے ہیں اور یہ جو اب آئندہ ان کو 24 دن اب انتظار کرنا ہے بفور ہی کین ٹیک اوور. تو یہ امبیرسمنٹ یہ جو ان پہ جو ہے وہ اٹھانا پڑی ہے، اس کے بعد وہ کیسے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو جس کو انہوں نے براہ راست رپورٹ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ان کا وہی بظاہر تو ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا ایک آفس کا، وہ تو رہے گا بٹ واٹ اباؤٹ انٹرنلائز فیلنگس، واٹ اباؤٹ دا سائیکالوجی آف دیٹ ریلیشن شپ. لیکن کیا معاملات ایسے چلنے چاہیے، مطلب کہ اگر کچھ بھی ہے لیکن بٹ all is well if the end's well. End is not going to be well. میرے خیال میں a serious introspection will take place on all sides. اور یہ سوال کیا جائے گا کہ ایک سکیئر کرو کو، میں اسے پولیٹیکل سکیئر کرو کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے کتنے دیکھنے والے جو ہے وہ پنجابی سمجھتے ہیں، کبوں کو ڈرانے کے لیے اور پرندوں کو ڈرانے کے لیے جو یہ کسی اور کا آرڈر آپ لے ہیں؟ جی ہم نے بیٹا صرف چائے کے لیے کہا ہے. صرف چائے کے لیے، اچھا. تو اس کو ہر طرح سے سہارا دیا گیا ہے، وہ نہ ڈلیور کر پائے ہیں نہ کچھ. پھر اس کے اور اس کے بعد وہ یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے جس میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ایک انٹراسپیکشن اس پہ ہونی چاہیے کہ صاحب اب بتائیے کہ اس طرح سے بلیٹنٹلی پولیٹیکل پروسیس کو انجینئر کرنے میں قوم کا فائدہ ہوتا ہے یا ایک میوچل رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل کلاس کے ساتھ جو بھی حدود ہیں اسٹیئنگ ود ان دا ایکسیپٹیبل لمٹس چیزوں کو لے کے چلنا بہتر ہوتا ہے. اس سے زیادہ شرمندگی دی تھی کبھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے
یا مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ نے. تو مطلب بات وہیں پہ آ گئی کہ فیصلہ وہی ہونا تھا اور جو ہوا ہے تو پھر فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا, اور سول سپرمیسی کا جو ایک وہ تھا, یا تو اپنا بندہ کوئی آتا, فائدہ تو ہوا ہے لیکن اس کے ریپرکشنز جو سے تھے وہ ہونے چاہیے تھے. تو میرا خیال اس سارے کانفلکٹ کے اندر آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر نے ایز اے پولیٹیکل لیڈر کچھ سیکھا ہوگا دونوں نے؟ انہوں نے سیکھا ہو نہ ہو, قوم نے بہت کچھ سیکھا. اور دیکھیے وہ تو ایک جو ریاستی آرگن ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, اور جو ان کی تاریخ چلی آ رہی ہے وہ مہینوں میں اور سالوں میں نہیں بدل سکتی. وہ اس کا ایک بڑا پیرافرنیلیا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دس از ٹائم کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جناب اس طرح سے جو ہے نا وہ جعلی جو فلم کا سیٹ لگانے سے حکومتیں نہیں چلا کرتی. یہ فلم کا سیٹ لگانے والی بات ہے نا, گتے کی تلواریں ہیں. یہ گتے کی تلواریں اور مغل اعظم شغل اعظم بن جائے, مغل اعظم شغل اعظم بن جائے, یہ تو کوئی قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہے. کیونکہ میں یہ آپ سے کروں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آنے والے مہینے اس ملک کے لیے معاشی طور پہ بہت سخت ہونے جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے. اور اس میں اس حکومت پہ بہت دباؤ آئے گا, اور جہاں اس حکومت کو بار بار ضرورت پڑے گی امبریلا کی, اور وہ امبریلا جو ہے وہ یہ جو دھوپ چھاؤں کے 20 دن گزرے ہیں اور جو اگلے 24 دن گزریں گے, امبریلا ہیز بین ڈیمیجڈ, اس میں سوراخ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آج کی ملاقات میں کیا ہوا ہوگا؟ لیٹس امیجن, مطلب آرمی چیف اور جنرل فیض بھی بیٹھے ہیں, یہ سارا پرسپیکٹو جو ہے نا, جو پس منظر ہے وہ سب سامنے ہے, پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہیں, تو کیا کیا گفتگو ہوئی ہوگی, کیا کہا گیا ہوگا؟ پرائم منسٹر کہاں سمجھے ہوں گے, کہاں انہوں نے اپنی بات منوائی ہوگی, کیا کہا گیا ہوگا ان کو؟ کرنا تو انہوں نے تھا ہی یہ نوٹیفیکیشن, یہ تو اب ایک فیٹ کمپلی تھی نا, یہ تو سامنے کی بات تھی کہ اب ان کے لیے کچھ چارہ نہیں تھا, جتنا وہ لٹکا سکتے تھے لٹکا چکے تھے. ٹھیک ہے, دونوں طرح سے باتیں ہو سکتی ہیں. جہاں تک ماضی اس بات کا کوئی شہادت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جو مجالس ہوتی ہیں, ایسی جو مجالس ہوتی ہیں ان میں کبھی تو وحید کاکڑ جیسا بندہ بھی جو ہے وہ چھڑی گھما کے کہتا ہے کہ نہیں آپ اٹھ کے نہیں جا سکتے, آپ یہیں استعفیٰ لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. کہیں کوئی بندوق تان لیتا ہے, کبھی کسی سکندر مرزا کو پستول دکھائی جاتی ہے, اور کبھی کوئی کسی زین نورانی سے یہ کہا جاتا ہے کہ قوم آپ کو فلاں آپ کے جسم کے حصے سے پکڑ کے الٹا لٹکا دے گی. تو زبان بہت زیادہ شائستہ نہیں ہوا کرتی, جو بات منوانی ہو تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس ملک کے جو لوگ ہیں بدقسمتی سے وہ اس طرح کی ایپیسوڈ سے گزرتے آئے ہیں. آئی سی سم سلور لائننگ. میں آپ کو اس کی ایک شہادت دینا چاہوں گا, یا آپ اس کا ایک ایویڈنس دینا چاہوں گا. 20 جنوری کو بائیڈن صاحب نے حکومت سنبھالی. میں وہ جو جس ایئر اسپیس والے اگریمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, میرا اگلا کوشچن آپ سے وہی آنے والا تھا. میں اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہا. میرے لیے اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رائٹ ونگ پاپولزم جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ پہلے سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود امریکہ میں ہارا, اور وہاں جو پروسیس ہوتا ہے پولیٹیکل الیکٹرل پروسیس جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ کریڈیبل ہوتا ہے. میں نے اس وقت میرے اساتذہ نے بھی, میں نے بھی یہ اندازہ کیا تھا کہ ایک کیپٹلسٹ اکانومی اور ڈیموکریسی کی اپنی ڈائنامکس بھی تو چلتی ہے نا, رو چلتی ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ نیکسٹ بگ چینج could possibly be India and its مودی. یہ جو وہاں پہ جس طرح سے ایک بنی ہوئی جو پالیٹی ہے اس میں 18 کروڑ لوگوں کو جن کی یعنی آبادی جو ہے وہ بذات خود دنیا کا کوئی 7واں بڑا حصہ بن جاتی ہے. آپ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کے گھروں کو نہیں جلا سکتے, آپ انہیں سڑکوں پہ تشدد نہیں کر سکتے, آپ ان کا معاشی قتل نہیں کر سکتے. یو کینٹ رن اے کیپٹلسٹ اکانومی ان دس وے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہوا کیا ہے کہ انڈیا کی تمہاری آنا ہوگی یا نہیں آنا ہوگی, اس سے پہلے جو ہے وہ جرمنی میں کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی ہار گئی, ناروے میں کنزرویٹوز ہار گئے, اور کینیڈا میں لیبر پارٹی نے اپنی گورنمنٹ برقرار
रख ली, ठीक है। आई थिंक कि इंटरनेशनली स्पीकिंग ये जो राइट विंग पॉपुलिज्म की लहर है उसका रिवर्सल, उसके आसार नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास मुआशी स्पेस डिसीजन मेकिंग की इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसे जो है इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। इमरान खान साहब की तो कैबिनेट में कुछ सिंगर हैं, कुछ और इस तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं मगवी वज़ीर कहता हूँ। तो लेकिन जो जिन्होंने ज़्यादा संजीदगी से चीज़ों को देखना है, उन्हें ये जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं और जो आने वाली हालात की तस्वीर है, इसे मद्देनज़र रखना होगा। हो सकता है, एक इम्कान पैदा हुआ है कि आइंदा चंद महीनों में या कुछ अरसे में पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सियासी क्लास को, पाकिस्तान के मीडिया को सांस लेने के लिए कुछ ज़्यादा जगह मिल जाए। लॉन्ग टर्म में भले वो हालात वही रहें, वो तो होता आया है इस मुल्क में, बार बार होता रहा, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, लेकिन वो चलता रहता है। लेकिन हमने, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों ने 3 वर्ष की आजमाइश के जो आखिरी मनाजर हैं, फिल्म को वहाँ तक ले आए हैं। बहुत शुक्रिया बजाज साहब। तो बहरहाल वही हुआ, वही जो 6 अक्टूबर का फैसला था, और लेकिन थोड़ी ताख़ीर हुई है। और यहाँ पे वो प्याज और वो वाली बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं ना जी। हाँ, वो तो हम बिल्कुल हमने अपने ऊपर वो लगा दिया, टेप लगा दिया कि वो प्याज वाला मुहावरा हमने बोलना नहीं है। प्याज से बू आती है और जूते जो है उनको कीचड़ लगा हुआ होता है, तो लिहाजा हम उनका जिक्र ही नहीं करते। तो बहरहाल जी, जो तज्जियाकार हैं, जो राय है, अब सब कुछ आगे अच्छा नहीं होगा। छतरी सुराखों से भर चुकी। शराय दसूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।